السلام علیکم ناظرین حکیم الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو معدہ کے السر کے بارے میں معلومات دینے جا رہا ہوں۔ معدے میں جب پنسیاں نکل آتی ہیں تو ان کو صبور معدہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے میں درد اور مریض کو بے چینی ہوتی ہے اور غذا ہضم نہیں ہوتی۔ جب معدے میں ترش رطوبات یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی اور تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے معدہ کی بلغمی جھلی میں چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ دانے پھٹنے کے بعد قرحہ یعنی زخم بن جاتے ہیں، جن کو معدہ کا زخم کہتے ہیں۔ معدہ میں تیزابیت کی زیادتی، بدہضمی، کثرت شراب و تمباکو نوشی، تیزابی مشروبات کا بکثرت استعمال، زیادہ مرچ مسالے والی غذا کا استعمال، زیادہ عرصہ تک بھوکا رہنے کی عادت، ذہنی پریشانی، سوچ بچار، ایلوپیتھک درد کش ادویہ کا بے جا استعمال، خاص طور پر اسپرین وغیرہ کی وجہ سے معدے کا السر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب معدے کا السر ہوتا ہے تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جو منہ ہے یہ خشک اور ڈکاریں جو ہیں وہ کھٹی آتی ہیں، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور جو غذا استعمال کی جاتی ہے وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مریض سخت پریشان اور بے چین ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں تیز اور خراش پیدا کرنے والی یعنی مسہل جمال گوٹا ہرگز نہ دیں، کیونکہ خراش سے جو معدے کے زخم ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں دیر لگتی ہے اور مریض دیر سے ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہو جاتا ہے۔ معدے کو تقویت اور تیزابیت کو کم کرنے کے لیے میں ایک نسخہ جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے معدے کے السر کا بہت اچھا حل نکلا جاتا ہے۔ معدے کی تقویت اور تیزابیت کو کم کرنے کے لیے تباشیر اور گل سرخ کا سفوف جو ہے وہ آب تازہ کے ساتھ دیں۔ اگر معدہ سے خون آ رہا ہو تو مریض کو حبے رال اور کرسے کہربا دیں، اس سے زخم خشک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں ایک سفوف بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے معدے کا جو السر ہے الحمدللہ اس سے کافی حد تک جو ہے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اور آپ اپنے گھر میں بھی سفوف بنا کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تباشیر، دم الاخوین، کندر، رال سفید، گل رمنی ہر ایک 10 گرام کا بریک سفوف بنا لیں اور شربت انجبار کے ہمراہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے جو معدے کے زخم ہیں یہ درست ہو جائیں گے اور آپ بہترین زندگی گزاریں گے۔ ناظرین، کسی بھی مرض کے لیے اگر آپ کو میری تجویز لینا چاہیں اور اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں تو آپ بذریعہ ٹیلی فون یا واٹس ایپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ہر مرض کے لیے مشورہ بھی دیتا ہوں، میرے مشورے کی کوئی فیس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مطب پہ آنا چاہیں تو مطب پہ آ سکتے ہیں، اگر آپ ادویات بذریعہ پارسل منگوانا چاہیں تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔